سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے جو تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں بلکہ ان کے دل جیتیں، لوگوں پہ نہ ہنسیں بلکہ ان کے ساتھ ہنسیں۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ پرندے جب کھانا کھاتے ہیں سر جھکا لیتے ہیں اور جب پانی پیتے ہیں نگاہ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی بہترین مثال ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عاجزی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ اللہ کے بندے جتنا ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے والد سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سے بات کی، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے کوئی زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے، آنے والی امت جو مجھ کو دیکھے اور سنے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی وہ تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں، یوں تو میں بھول جاتا ہوں بہت سی باتوں کو، مگر جو زخم گہرے دے وہ رویے یاد رکھتا ہوں۔